اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناول دیکھیں ذرا، یہ وہ ناول ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن صفی کے کلاسکس میں ہے، اگرچہ یہ وقت کے کافی 84 نمبر ہے، اور یہ ان ناولوں میں سے ہے جس کا میں پیش رس جو ہے خود ابن صفی نے لکھا ہے۔ بعض ناولوں میں پیش رس نہیں ہوتا ہے اور پبلشر بھی لکھ دیتے ہیں، تو لیکن یہ اس نے ابن صفی نے خود لکھا ہے۔ کب کا یہ ناول لکھا ہوا ہے، یہ ناول کی ڈیٹ اس پہ نہیں چھپی ہوتی، یہ دیکھیں کہ ڈیٹ پبلشر کی پبلشنگ ایئر نہیں چھپا ہوتا، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ چھپا، یہ جو ابن صفی نے اس پہ دستخط کیے ہیں، یہ دیکھیے ذرا، تو یہ کیا ہے، یعنی کہ 59 جولائی 26، اس کے بعد ہی چھپا ہوگا یہ ناول۔ تو کچھ مسائل ہیں ابن صفی کے کہ کیوں نہیں وہ چھاپتے تھے، لیکن اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں یہ ناول، تو یہ ذرا پہلے پڑھ لیجیے، یہ دیکھیے ذرا، یہ اس کا میں نے پورا تجزیہ کیا ہے اور پھر اس کی کہانی بھی سنائیں گے 2 صفحے میں۔ دیکھیے ابن صفی کا 84 ناول ہے، یہ ان ناولات میں سے ہے، ناول کی جمع ناولات بنا لی گئی کہ جن کے میں پبلشر جو ہے خود ابن صفی، پیشرس جو ہے وہ خود ابن صفی کا لکھا ہوا ہے۔ حسب معمول سن اشاعت اس میں نہیں ہے، لیکن پیشرس پر جو تاریخ ہے ابن صفی کی دستخط کے ساتھ وہ 26/07 1959 CE کامن ایرا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ہی چھپا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ ناول اس وقت کا ہے جب ابن صفی نے عمران سیریز لکھنی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لکھنے کی صلاحیات میں کچھ نقص پیدا ہوا تھا، لیکن یہ کمال کا ناول ہے واقعی۔ اس ناول کو یہ کہیے کہ ابن صفی اگر فریدی نہ ہوتا تو ابن صفی کا مقام عمران نے تو گرا ہی دیا تھا۔ اب یہ بات لوگوں کو گرا لگے گی، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس ناول میں ایک عجیب لٹیرے کا ذکر ہے، وہ لڑکیوں کے بیگ سے ٹافیاں چاکلیٹ بطور اسلحہ نکال کر کھا جاتا ہے، اور کبھی کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر ان کا کھانا کھاتا ہے یا ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ فریدی اس لٹیرے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن یہ شخص سر سجاد نام کے ایک شخص کے بیگ یعنی گھر کے اندر داخل ہو کر بطور اسلحہ ان کے ساتھ عشائیہ یعنی ڈنر کھاتا ہے۔ سر سجاد کی دختر نیک اختر رضوانہ سے اس کی نوک جھونک بھی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسی رات یہ چلا جاتا ہے تو سر سجاد کا قتل ہو جاتا ہے۔ خون جو ہے وہ فرش پر ناش گھسیٹا جاتی ہے، یعنی ناش تو ملتی نہیں ہے سر سجاد کی، مگر جگہ جگہ اس کو غیر معمولی طریقے سے کھینچا جاتا ہے۔ اس سے فریدی کو جب پتہ چلتا ہے اور حمید کو، تو ان کی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بلا وجہ ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے کوئی مقصد ہے۔ پھر وہ اس کو شک ہوتا ہے کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے، یعنی کہ یہ شک ہوتا ہے۔ تو جب وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے خون کبوتر کا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو کہیں اس کو اور لے جایا گیا ہے ناش کو، یا پھر بلکہ اس سے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یہ جو ناش ہے یہ قتل نہیں ہوا ہے بلکہ ان کو ہی اغوا کر کے کہیں لے گیا گیا۔ بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے یا تو قاتل خود سر سجاد ہے، یا جس نے قتل کسی آئے ہوئے کو قتل کر دیا اور روپوش ہو گیا ہے، یا پھر اس قیدی کو یا اس کو سر سجاد کو قیدی بنا کر کہیں لے جایا گیا۔ یہ بھی ایک امکان ہوتا ہے کہ کیا پتہ سر سجاد نے اس کو الٹے قاتل کو جو قتل کے لیے آیا تھا اس کو ہی قتل کر دیا ہو۔ پھر فریدی اس عمارت میں کے فروش پر دیکھتا ہے تو اس کو تہخانہ دریافت کر لیتا ہے۔ سر سجاد اور اس کے قتل کے لیے آنے والے کو پکڑ، سر سجاد اور اس کے قتل کے لیے آنے والے کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ عمارت پرانے کھنڈر یعنی کھنڈرات یا روئنس پر بنتی ہے، جس کے اندر فروش پر تہخانے ہوتے ہیں اور خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ تو سر سجاد ان کو بتاتا ہے کہ مجرم اس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر سر سجاد نے اس پر غلبہ پا لیا اور اس کو تہخانے میں محبوس کر ڈالا۔ تہخانہ میں جرم کے لیے آنے والے شخص کو سر سجاد نے گرفتار کر کے یا قید کر کے بند کر دیا۔ وہ ٹھنڈا تھا تہخانہ، جیسے ایئر کنڈیشن کا ہوتا ہے، اور اس میں ہوا بھی تھی، تو وہ ہوائیں بھی آتی تھیں۔ تو یہ وہ بتاتا ہے کہ کوئی خاص قیدی نہیں ہے، مگر اس نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے کیا۔ لیکن یہ بات اس کی بیٹی کو پتہ نہیں ہوتی، وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کی ناش لے گئے، اور وہ روتی رہتی۔ تو اس طرح کا ظلم سر سجاد کے کردار کو بھی مجرمانہ ظاہر کرتا ہے کہ قتل کے لیے آنے والے نے یہ بھی بتایا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کس نے بھیجا، البتہ اس کا باس عجیب طریقے سے اس کو جرائم کا کیا معاوضہ یا جرائم کے معاوضات دیتا ہے۔ حمید
بھی اس دوران رضوانہ سے روابط یا مراسم پیدا کرتا ہے، مطلب بات چیت کرتا ہے، اور لیکن وہ سخت بور قسم کی لڑکی ثابت ہوتی ہے. تو یہ کہ ظاہر بات ہے بور کی تو ہوگی نا، کیونکہ اس کا جو والد ہے اس کا تو قتل ہو چکا ہے، تو بقول اس کو تو وہ تو یہی سمجھ رہی تھی، لیکن یہ بات چھپائی جاتی ہے. پھر یہ لوگ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، اور یا یوں ہوتا ہے کہ یہ سر سجاد جو ہے ایک نوکر یا ملازم بن کر اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اور اس کی بیٹی سمجھتی ہے سر کہ یہ اس کا ملازم ہے. یہ بھی ایک اس کا ایپیسوڈ ہے. اب فریدی ایک پلان بناتا ہے تاکہ مجرم کو گرفتار کیا جائے، اور اس کا یہ پلان دینے پر یہ اور اس مجرم کو جو قتل کے لیے آیا ہوتا ہے یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس نے تو نعش جو تھی وہ تو کمرے میں ہی چھوڑ دی تھی، اب یہ نعش کس نے غائب کی، تاکہ جس نے بھیجا تھا سر سجاد کو قتل کے لیے وہ بڑا پریشان ہو. یہ نعش چھپا دی، اور اس لیے کہ اس کا باس گرفتار ہو سکے. یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے. فریدی عہود کرتا ہے، عہد کی جمع عہود، یعنی کہ وعدہ لیتا ہے کہ قتل کے لیے آنے والے کو پھانسی نہیں ہونے دے گا، اور وہ اپنا بیان یہی رکھے جو فریدی نے بیان کیا. ظاہر ہے فریدی کا بیان پتھر کی لکیر ہوتا ہے، تو اس کو یقین آ جاتا ہے. اچھا، اب باس کو دھوکہ دینے میں رکھنے کے لیے حمید سے حماقات بھی کرواتا ہے. یہ بھی دیکھ لیں کہ حمید سے حماقات بھی کرواتا ہے، یعنی کہ انسین ایکٹس کراتا ہے. ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عمارت یہ عمارت سر سجاد سے حاصل کرنا چاہتا ہے کسی مذموم مقاصد کے لیے، تو مقاصد مذمومہ کے لیے. تو اس دوران ایک بینک میں بھی ڈاکہ کہیں پڑتا ہے، اور اس جو مجرمین ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے مطلب معاوضات ملتے ہیں. تو ان کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہی یہ کام کرنا چاہتا ہو. دیکھیں، کیونکہ جب بینک میں آپ ڈاکے لا دیں گے اور وہاں سے چیزیں چرائیں گے تو پھر رکھنے کے لیے تو پھر تہخانہ ہی چاہیے نا. اس دوران ایک بینک میں ڈاکہ پڑتا ہے، تو اس کا میں نے یہ بتا دیا. تو لوگ فریدی کا خیال ہے کہ دونوں کا سرغنہ ایک ہی ہے، کیونکہ طریقہ معاوضہ ادا کرنے کا یا معاوضات ادا کرنے کا ایک ہی ہے. اب دیکھیے ناول کا پاسا پلٹتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم یہ بتائیں سر سجاد کے گھر میں ملازم بن کے، سر سجاد اپنے ہی گھر میں ملازم بن کے رہتا ہے، اور اس کی بیٹی روتی رہتی ہے، مگر اس کے اس پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے. مگر پھر یہاں پر غالباً یہ لوگ عمارت میں آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ رکھیے گا کہ ایک شخص ہوتا ہے میجر حمید. تو میجر سعید. تو میجر سعید جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اس پہ بھی شبہات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کچھ مجرمانہ ذہن کا ہوتا ہے. تو اس پہ یہ بھی ایک کردار ہے جو درمیان میں آتا ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اب یہاں سے جو کہانی ٹرن لیتی ہے کہ سجاد کو اچانک کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس سے ہاتھ پاؤں اس کے حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور رضوانہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ ہی ملازم کی صورت میں تھا. وہ اور مغموم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ اسی گھر میں ہوتے ہیں یا آ جاتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے، سر سجاد کے گھر میں ملازم بن کے رہ رہا ہوتا ہے. اس کی دختر نیک اختر کو جب علم ہو جاتا ہے، یعنی پہلے تو نہیں ہوتا، تو وہ پھر بھی روتی رہتی ہے. اس کے جب ہاتھ پاؤں بالکل ساکت و جامد ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اور پریشان ہو جاتی ہے. اور اسی دوران حمید بھی اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ گفتگو کرتا ہے. اچانک لٹیرا بھی آ جاتا ہے. یہ وہی لٹیرا ہوتا ہے جو گھر کے اندر گھس کر لوگوں سے زبردستی کھانا کھاتا ہے. لٹیرے کو کیا کہتے ہیں، سر سجاد کے بچ جانے کا علم نہیں ہوتا، لیکن رضوانہ اور حمید کی موجودیت میں ایک نقاب پوش بھی آ جاتا ہے. اور وہ نقاب پوش جو ہے وہ تہخانے کے میکینزم سے یا امکانیات سے واقف ہوتا ہے. نقاب پوش حمید اور رضوانہ اور لٹیرے کو کیا کہتے ہیں اسلحے کے زور پر لے جاتا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ باہر ہوتے ہیں، یعنی کہ سر سجاد جو ہے وہ تو خیر بستر پر ہی ہوگا نا، وہ تو چل نہیں پا رہا ہوگا. تو یہ لٹیرا وہاں پر نہیں ہوتا، یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو لٹیرا آتا ہے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ لٹیرا سب کو وہی تہخانے کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ تہخانے میں لے آتا ہے. مگر اچانک لٹیرا نہیں، سوری، یہ نقاب پوش جو ہے، تو نقاب پوش جو ہے وہ سب کو چاہتا ہے کہ وہیں تینوں کو مار دے، یعنی کہ لٹیرے کو بھی مار دے، سر سجاد کی بیٹی کو بھی مار دے، اور کیا کہتے ہیں حمید کو بھی قتل کر دے. لیکن اسی دوران یہ بھی یاد رکھیے گا سر سجاد وہیں غالباً وہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پیر تو متحرک نہیں ہوتے، وہ تو بیمار ہو چکا ہوتا ہے. تو مجرم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رضوانہ یہ دیکھ کر
پھر وہ اچانک جوڈو کراٹے کا داؤں لٹیرا استعمال کر کے نا نقاب پوش سے وہ ان کو مطلب پکڑ لیتا ہے اور اس کا نقاب اتار دیتا ہے یا نوچ کے پھینک دیتا ہے، جو بھی آپ کہیے، تو پتہ چلتا ہے یہ تو سر سجاد ہی تھا. یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ناول کو کمال کے عروج پر لے گیا ہے کہ اصل مجرم تو سر سجاد ہی تھا. اور وہ سجاد مجرم جرم میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ اخفاء راز رہ جائے. معلوم ہوتا ہے کہ لٹیرے کے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ لٹیرے کے روپ میں کرنل فریدی تھا. پھر معلوم ہوتا ہے کہ سجاد نے جو یہ کرتا یہ تھا کہ نئے نئے جو مجرمین آتے تھے اس کے سامنے، ان کو کسی بہانے سے ان کی کمزوریاں معلوم کر کے ان کو یہ قبضہ میں کرنا چاہتا تھا اور اسی طرح اپنے گروہ کا میں اضافہ کرتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اسی کے لیے یہی ذہن میں لا کر یہ فریدی نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ میں ویسے تحت لفظ نہیں پڑھ رہا، آپ لوگ تھوڑا سا اس کو اگر چاہیں تو پڑھ سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سر سجاد جو عجیب و غریب مجرم تھا، وہ منشیات کا کاروبار بھی کچھ کرتا تھا، اور یہ جو میجر سعید تھا یہ بھی منشیات وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا. تو اس کو بھی درمیان میں کسی طرح اس کو بھی مجرم قرار دینے کی صحیح کی گئی تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ باس ہے، سر سجاد جو ہے وہ بچ جائے. تو سر سجاد اس قدر مفاد پرست ہو گیا تھا کہ اپنی دختر نیک اختر بلکہ نیک پروین کو بھی اخفاء سر کی خاطر، یعنی کہ اپنے کو چھپانے خاطر قتل کرنا چاہتا تھا. حمید دختر نیک اختر بلکہ نیک پروین یعنی رضوانہ جو اتنی نیک شریف اور مغموم لڑکی تھی، وہ اس کے بارے میں یہ سوچ کر مغموم ہو جاتا ہے کہ جب اسے پتہ چل گیا تھا لڑکی کو کہ اس کا باپ ہی مجرم تھا، اس کے باپ نے اس کو قتل بھی کرنا چاہتا تھا صرف اپنے مفاد اور جرم کی خاطر، اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. بہرحال مجرم تو پکڑے گئے. تو یہ ہے، اگر آپ لوگ یہ پڑھنا چاہیں تو یہ ہم نے اس کو یہ پورا لکھ دیا ہے. یہ فرسٹ پیج ہے اور یہ سیکنڈ پیج ہے. اچھا، اس میں اسپوائلرس ہو سکتے ہیں، ہم نے کبھی ذمہ داری نہیں لی. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ 2 پیج ہیں اور یہ کتنے پیجز ہیں. یہ اگر پوری کتاب دیکھیے تو ہم نے دریا کو کودے میں بن کے 144 پیجز کا ہم نے اشر نشر کر کے ٹیسٹ نکال لیے. پھر بھی کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ ایکچوئل تو ہم نہیں کر پا رہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں، آپ کو یہ ناول پسند آئے گا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ صرف اس لیے اس کو اس طرح کچھ ناولس کو کنسائز کر کے کر رہے ہیں کہ ابن صفی کے جانب کچھ لوگ راغب بھی ہوں. وسلام تعالیٰ.